یہ مجلس نبی مکرم فرماتے، یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کا جو مطلب لیتے ہیں نا، لڑائی جھگڑے رحمت نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اتفاق رحمت ہونا چاہیے، مل کے رہنا پھر برا ہونا چاہیے، لڑ کے رہنا اگر اچھا ہے، سرکار کی اس حدیث کا اگر یہ مطلب ہے کہ لڑنا میری امت کے لیے رحمت ہے، اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اتحاد سے رہنا نبی کو پسند نہیں ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، نبی فرما رہے میری امت کا لڑنا رحمت ہے، میری امت کا جھگڑنا رحمت ہے۔ اختلاف سے مراد جھگڑا نہیں ہے، اختلاف لیل و نہار جسے کہتے ہیں، یعنی چاند، یعنی دن آئے گا تو رات جائے گی، رات آئے گی تو دن جائے گا، یہ ایک دوسرے کے بار بار آنا جانا، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کا اختلاف رحمت ہے، میرے علی کے پاس آتے رہو جاتے رہو، جو میرے اہل بیت کے پاس آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ آنا جانا اختلاف کہلاتا ہے۔ خبردار، میں ایسا کلمہ پڑھنے والا پسند نہیں کرتا جو میرے اہل بیت کو پسند نہ کرتا۔ یاد رہے میں اور آپ، یہ جو مجلس ہے، یہ جو ذکر اہل بیت ہے، اس کے لیے حدیثوں میں عجیب اور حسین منظر ہے کہ جب مجلس ذکر اہل بیت ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے یہاں آ کر مجلس کے ساتھ، مجلس میں سننے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب مجلس مکمل ہو جاتی ہے تو یہ جب واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اب تک ہم نے نہیں سونگھی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ تاکہ ہم یہ خوشبو لے کر آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے سنا ہی نہیں، دوبارہ سنایا۔ چلیں بسم اللہ، ملنگوں سے تو ویسے ہی مجھے پیار ہے۔ شریعت کے بھرم کو، عمران کو تو کافر کا یہ بھی نہ سوچا، بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ بلند صلوات، اللہم صلی علی، اس سے بلند صلوات۔ میں ایک روایت سنا رہا تھا، اسے ضرور سناؤں گا۔ پھر وہ جو رہ جانے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ تاکہ ہم اس فرش سے مس ہو کر آئیں جہاں حسین کے عزادار بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے، تو کہتے ہیں ہم جائیں گے، فرش سے مس ہوں گے تاکہ ہمارے اندر وہ خوشبو آ جائے۔ اس کا مطلب ہے اس فرش میں ایسی خوشبو ہے جو فرشتوں کو سونگھنے کو ملتی ہے۔ ہماری تو آنکھیں بھی بند ہیں، ہماری تو ناک بھی بند ہے۔ اس وقت مولا آئے ہوئے ہیں، شاید کسی کو نظر آ رہے ہوں، اور جسے نظر آ رہے ہوں یہ وہی ہے کہ جس کی آنکھیں وہ کھلی جاتی ہیں جو مرنے کے بعد سب کی کھلیں گی۔ الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ ہماری آنکھیں بہت ساری دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پاتی، لیکن مرنے کے بعد یہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہی آنکھیں کھلتی ہیں، انہیں کہتے ہیں چشم برزخی کا کھل جانا، برزخی آنکھوں کا کھل جانا۔
اور برزخ کی آنکھیں جس کی کھل جائیں اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی تعداد اگرچہ معاشرے میں کم ہے. یہ جو آپ کو ہولیوں میں لوگ نظر آتے ہیں نا، ہولیوں میں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ہو. کیا کریں کہ پیکنگ کا زمانہ ہے. بڑی گاڑیوں سے اترنے والے کو بڑا مانا جاتا ہے، سائیکل پہ آنے والے کو حقیر مانا جاتا ہے، مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اسے پیسے والا مانا جاتا ہے، کالا ادڑا ہوا ہو تو اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے. ہم نے پیمانے بدل دیے نا. اس مجلس میں آ کے ہی اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں آنے والوں کو وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. سرخ شیشوں کی اینک لگائیں گے تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. ہمیں کربلائی اینک لگانی ہے. وہ اینک لگانی ہے جس سے وہ نظر آئے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. لہذا اس جگہ پر بیٹھنے والے کی اینک بدلی جاتی ہے. ہم سارے اس وقت شفا خانے میں آئے ہوئے ہیں، مگر یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں سے جواب نہیں ملتا، حل ملتا ہے. یہاں شفا ملتی ہے، یہاں ہر آنے والے کو شفا ملتی ہے. یہاں آنے والا کچھ اور بن کر جاتا ہے. آنے سے پہلے کچھ اور تھا، آنے کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کو شفا خانہ امام حسین سے توجہ چاہوں گا. شفا خانہ امام حسین سے شفا ملتی ہے. یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. خبردار میرے بچوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کسی کو مہنگے کپڑوں میں دیکھ کر مہنگا مت سمجھنا. کسی کو بڑی گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ کر بڑا آدمی مت سمجھنا. جی، بعض لوگوں نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی مہنگے ہو گئے. بعض لوگ کلف کے کپڑے پہن کر کپڑوں کی طرح اکڑے اکڑے چلتے ہیں. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات میں؟ اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہے. اللہ کو کلف جن کی گردنوں میں لگا ہوا انہیں پسند نہیں ہے. ہاتھ کہیں اور ملا رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. یہ عزا خانہ متکبروں کی جگہ نہیں ہے. یہاں جو فرش عزا پر بیٹھنے کی مشق کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا. جی، بلائیے ان لوگوں کو کہ جو مجلس میں نہیں آتے. یہ بھی کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی اور خود کھا لی. انہیں کھلائیے جو نیاز نہیں کھاتے. واپس کریں تو پھر دوبارہ کھلائیے، واپس کریں پھر کھلائیے. میں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں چوتھی مرتبہ ان کے ہاں سے نیاز آئے گی. ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق، تہذیب، اسے بند ہی کر دیجیے.